اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الوجود في نفسه ما هو لغيره ومنه ما هو لنفسه هو المراد بكون وجود الشيء لغيره أن يكون الوجود الذي له في نفسه هو الذي يطرد عن ماهيته العدم هو بعينه يطرد عدما عن شيء آخر لا عدم ذاته وماهيته۔ ہم نے اس فصل میں وجود کی دو بنیادی قسمیں کہہ لیں وہ پڑھیں، اور ان میں ایک وجود فی غیرہ تھا جسے وجود رابط کہتے تھے، اور دوسرا وجود فی نفسہ تھا جسے وجود مستقل اور محمول بالضمیر وجود محمولی یہ نام دیے جاتے ہیں۔ وجود کی وہ قسم جسے وجود فی نفسہ کہتے ہیں یا وجود مستقل کہتے ہیں، اس کی آگے چل کر مزید دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک وجود فی نفسہ لنفسہ، ایک وجود فی نفسہ لغیرہ، ٹھیک ہے۔ وجود فی نفسہ لغیرہ کیا ہوتا ہے پہلے یہ بتا دیں۔ وجود فی نفسہ لغیرہ وہ ہوتا ہے کہ جو وجود فی نفسہ چونکہ ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، تو اپنے آپ سے اپنی ماہیت سے عدم کو طرد کرتا ہے، یعنی معدوم نہیں ہے، وجود رکھتا ہے نا۔ جو چیز ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو وہ تو ہے عدم، جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے وہ عدم نہیں ہے، اس کی ماہیت سے عدم گویا بھاگ گیا، وجود میں آ گئی۔ وجود فی نفسہ ہی، جیسے ہم نے کہا الانسان ضاحک میں، الانسان بھی وجود فی نفسہ ہی ہے، ضاحک بھی وجود فی نفسہ ہی ہے۔ ضحک دنیا میں پایا جاتا ہے تو انسان اس سے متصف ہوتا ہے نا، اگر ضحک ہی نہ پایا جاتا تو انسان اس سے متصف ہی نہ ہوتا۔ جب مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ھذا الثوب ابیض، یہ لباس سفید ہے، تو لباس بھی ہے اور سفیدی بھی ہے، اگر سفیدی نہ ہوتی تو لباس ہی سفید نہ ہوتا۔ ثوب بھی فی نفس ہی وجود رکھتا ہے اور بیاض یا ابیض بھی فی نفس ہی وجود رکھتا ہے، ایگزسٹ کرتی ہیں دونوں چیزیں۔ انہی دو مثالوں میں، الانسان ضاحک میں اور ھذا الثوب ابیض میں توجہ فرمائیں کہ جو الانسان ہے اس کا وجود بھی فی نفس ہی ہے، ضاحک اور ضحک کا وجود بھی فی نفس ہی ہے۔ ضحک انسان سے ایک عدم کو طرد کرتا ہے اور بیاض ثوب سے ایک عدم کو طرد کرتا ہے۔ اچھا، ضحک انسان کی ماہیت سے عدم کو طرد نہیں کرتا، کیونکہ وہ خود انسان کا وجود ہے جو اس کی ماہیت سے عدم کو طرد کرتا ہے۔ ماہیت پائی جاتی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اس میں ایک عدم تھا، جب تک ضحک اس پر نہیں آیا تھا۔ وہ مثال کے طور پہ عبوس تھا، ہاں، مطلب اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، کچھ نہ تھا، اس کے پاس کوئی خصوصیت ایک نہیں تھی، عدم معدوم تھی، اس کے اندر ضحک کی خصوصیت معدوم تھی، ٹھیک ہے۔ جب ضحک آیا تو اس نے عدم ضحک کو کیا کیا؟ بھگا دیا، طرد کر دیا۔ ثوب میں مثال کے طور پر جب تک رنگ نہ آئے، لون نہ آئے، تو یہ بے رنگ تھا، اس میں عدم تھا، ایک ثوب تھا لیکن بے رنگ۔ ہم اگر تفکیک کر سکیں، عقلاً کر سکتے ہیں کہ ثوب کو ہم لون سے جدا کر سکتے ہیں، تو رنگ نے آ کے ثوب کو ثوب نہیں بنایا، کپڑے کو کپڑا نہیں بنایا،
جیسے ذہن نے آگے انسان کو انسان نہیں بنایا، انسان کو انسان اس کے وجود نے بنایا، خارجی وجود نے، صوب کو صوب اس کے خارجی وجود نے بنایا، لیکن بیاض نے، لون نے کیا کیا، آگے اس صوب سے ایک عدم جو عدم اللون تھا اس کو کیا کیا، بھگا دیا اور خود آگے وہاں جاگزین ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وجود فی نفسہ لغیرہ وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے عدم کو طرد کرتا ہے اور غیر سے بھی ایک عدم کو طرد کرتا ہے۔ البتہ غیر سے جس عدم کو طرد کرتا ہے اس غیر کی ماہیت نہیں ہوتی بلکہ ایک اضافی عدم اس سے طرد کرتا ہے۔ تو ایسے وجود کو کہتے ہیں وجود فی نفسہ لغیرہ، کیونکہ ذہن کا وجود فی نفسہ ہی ہے لیکن للانسان ہے، لون یا بیاض کا وجود فی نفسہ ہی ہے لیکن للصوب ہے۔ ایسے وجود کو اب تک ہم کیا کہتے آئے تھے، وجود عرض، جوہر کے مقابلے میں عرض، وہی بات ہے، بات وہی ہے، صرف سمجھانا چاہتے ہیں کہ جوہر کا وجود وجود فی نفسہ ہی لنفسہ ہی ہوتا ہے، عرض کا ذہن عرض ہے، لون اور بیاض عرض ہے، تو عرض کا وجود فی نفسہ ہی لغیر ہوتا ہے کیونکہ عرض کا وجود للموضوع ہوتا ہے، اور عرض موضوع کے بغیر تحقق کی نہیں پا سکتی، ہوتی ہیں، وجود رکھتی ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں، فی نفسی ان کا وجود بھی ہوتا ہے لیکن محتاج ہوتی ہیں کس کے اپنے تحقق میں، موضوع کی، تو موضوع کے لیے ہو گئی نا، اس کی گود میں تحقق پاتی ہیں۔ تو پس ایک وجود ایسا ہے جس کو وجود فی نفسہ لغیرہ ہم کہتے ہیں، جس کو عام اصطلاح میں ہم وجود عرض کہتے تھے، عرضی مقولات سارے، اور ایک وجود ایسا جو وجود فی نفسہ لنفسہ ہی ہے، اس کو ہم جوہر کہتے تھے۔ تو یہی تقسیم ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور نقطہ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ وجود فی نفسی لغیرہ یا عرض کا وجود اس دوسرے وجود سے ایک عدم کو طرد کرتا ہے لیکن اس کی ماہیت سے عدم کو طرد نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس کی ماہیت سے عدم کو طرد کرے تو اس کا مطلب ہے اس کو ماہیت عطا کر رہا ہے نا، جب ماہیت کا عدم چلا جائے تو کون آتا ہے، ماہیت آ جاتی ہے، ماہیت آ جاتی ہے۔ تو انسان پہلے سے تھا، اس کی ماہیت تھی نا، انسان ایک ماہیت ہے، خارجی ایگزسٹ کرنے والی ماہیت تھی، ذہن آ کر اس سے ماہیت کو طرد کرے اور ایک ماہیت اس کو دے دے، تو پہلے اس کی انسان والی ماہیت تھی، اب ذہن کی ماہیت بھی آ گئی، دو ماہیتیں ایک وجود کے ساتھ اکٹھی ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایک وجود میں دو ماہیت ایٹ اے ٹائم ایک ہی مقولے کی اکٹھی نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا یہ اس کو عدم اضافی اس سے طرد کرتا ہے، عدم ذات اس سے طرد نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وگرنہ ایک چیز دو چیزیں ہوتی ایٹ اے ٹائم۔ خوب جی، اس کی مثال جو یہاں پہ متن میں دی گئی ہے، وجود فی نفسہ لغیرہ کی علم ہے، کہتے ہیں کہ علم کیا ہے، علم ایک ماہیت ہے، کیفی ماہیت ہے نا، کیف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیف علم سب سے پہلے تو اپنے آپ سے عدم کو طرد کرتا ہے۔ علم اگر ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، تو عدم اور علم کو اس نے کیا کر دیا، بھگا دیا، طرد کر دیا۔ اور یہ علم جب انسان، چونکہ علم کیا ہے، وجودہ فی نفسہ للعالم ہے، للانسان ہے، تو انسان سے کس کو طرد کرتا ہے، جہل کو، علم آگے انسان سے جہل کو جو کہ ایک عدم العلم تھا، عدم تھا، اس کو طرد کر دیتا ہے۔ یہ انہوں نے مثال دی۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو وجود فی نفسہ لغیرہ ہے، اس پر کوئی دلیل، اس کے وجود پر آپ کہتے ہیں وجود کی ایک قسم یہ ہے، وجود فی نفسہ لغیرہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی دلیل اعراض کا وجود ہے۔ کتنی اعراض ہیں جو کیا ہیں، وجود رکھتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہر عرض
وہ اپنی ماہیت سے بھی عدم کو طرد کرتی ہے اور ایک اپنے موضوع سے بھی ایک عدم کو طرد کرتی ہے. خوب، اب اس وجود کے مقابلے میں وہ وجود جو صرف اپنی ذات سے عدم کو طرد کرے، کسی اور سے عدم کو طرد نہ کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وجود فی نفسہ لنفسہ. نہیں، بڑا خودخواہ ہے، صرف اپنے آپ سے، لنفسہ، اپنے لیے ہے، کسی غیر کے کام نہیں آتا. اپنے آپ سے تو عدم کو طرد کرتا ہے، غیر سے عدم کو طرد نہیں کرتا ہے. اسے وجود فی نفسہ لنفسہ بھی کہتے ہیں، اور ایک اور ٹرمینالوجی اس کے لیے کیا ہے؟ وجود جوہر. وجود جوہر. خوب، یہی آج کی بحث ہے اس فصل کی. عبارت میں اگر کوئی نقطہ رہ گیا تو مزید واضح ہو جائے گا. الفصل الثالث، تیسری فصل، من الوجود فی نفسہ. ہم نے پچھلی فصل میں پڑھا کہ وجود کی دو قسم ہیں، ایک فی غیر ہی تھا، ایک فی نفسہ. اب فی نفسہ ہی کو لے رہے ہیں کہ جو وجود فی نفسہ ہے نا، اس میں سے من الوجود فی نفسہ ما ہوا، ایک وہ قسم ہے کہ لغیر ہی، جو غیر کے لیے ہوتی ہے. وَمِنْ ہو، اور وجود فی نفسی کی اور قسم کون سی ہے؟ ما ہوا لنفسی، جو لنفسی ہی ہوتی ہے. وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ وُجُودِ الشَّيْءِ لِغَيْرِهِ. ہم پوچھتے ہیں علامہ ذرا فرمائیں، توضیح دیں، ٹائٹل فصل کا عنوان تمہیں سمجھ آ گیا، آپ کا کلیم کلیئر ہے، لیکن بتائیں سمجھائیں کیسے یہ بلا. فرماتے ہیں کہ ہماری مراد جب ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز فی نفسی لغیرہ ہو تو اس سے کیا ہے؟ ان یکون الوجود الذی لہ فی نفسہ، کہ اس کا وہ وجود جو فی نفسہ ہی ہے نا، وہی وجود کیا ہو. اب ابھی آپ معترضہ جملہ کو جو دو لکیروں کے درمیان ہے بھول جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں تو جملہ کیا ہو جائے گا؟ ان یکون الوجود الذی لہ فی نفسہ ہوا بعینہ یطرد عدما عن شیء آخر. خود وہی وجود ایک اور چیز سے بھی عدم کو کیا کرے؟ طرد کرے. بھلا ایک اور چیز سے بھی عدم کو طرد کرے تو یہ بھی بتاتا ہے کہ کسی اور، اس کے مقابلے میں بھی کسی اور عدم کو بھی طرد کرتا ہے. وہ متعارضہ جملے میں آیا، دو لکیروں کے درمیان کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَطْرُدُ عَنْ مَاهِيَتِهِ الْعَدَمِ. کسی چیز کا وجود فی نفسی وہی تو ہوتا ہے نا جو اس کی ماہیت سے عدم کو طرد کرتا ہے. تو پس پتہ چلا کہ وجود فی نفسہ لغیرہ وہ ہوتا ہے جو اپنی ماہیت سے، جیسا اپنی ماہیت سے عدم کو طرد کرتا ہے، اسی طرح سے ایک اور چیز سے بھی ایک عدم کو طرد کرتا ہے، بھگاتا ہے، دور کرتا ہے. اچھا، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ آخری جملہ یطرد عدما عن شیء آخر، ایک اور چیز سے بھی عدم کو دور کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ طالب علموں کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہو کہ اس دوسری چیز سے اس کی ماہیت کے عدم کو طرد کرتا ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. کہتے ہیں لا عدم ذات ہی، ذات ہی کی ضمیر کا مرجع اور ماہیت ہی کی ضمیر کا مرجع شیء آخر ہے. کہ لا عدم ذات ہی، وہ جو دوسری چیز ہے نا، اس کی ذات کے عدم اور اس کی ماہیت کے عدم کو طرد نہیں کرتا، کسی ایڈیشنل عدم کو طرد کرتا ہے. وَإِلَّا مرکبہ ہے، یعنی ان کانا طاردا عدم ذاتی و ماہیت، یہ اللہ کو کھولیں تو یہ جملہ بنتا ہے کہ اگر یہ وجود فی نفسہ لغیرہ اپنے آپ سے بھی اپنی ماہیت کے عدم کو طرد کرتا اور دوسری چیز کی ذات اور ماہیت کے عدم کو طرد اور ترک طرد کرتا، بھگاتا، تو کیا ہوتا؟ تو وہ بتا رہے ہیں وَإِلَّا، کہ اگر اس شیء آخر کے ذات اور ماہیت سے عدم کو اگر طرد کرتا تو کان لوجود واحد ماہیتان، ایک ہی وجود کی دو ماہیتیں ہوتی. اس وجود کی طرف ہم اشارہ کر کے جب پوچھتے ما ہوا، ہم ایک دفعہ کہتے کہ ھذا انسان حیوان ناطق، ایک دفعہ ہم کہتے ھذا ذئب مثلا.
تو دو ماہیتیں بن جاتی نہیں، حالانکہ کسی بھی وجود کی دو ماہیتیں نہیں ہوتی. وَهُوَ كَثْرَةُ الْوَاحِدِ، دو ماہیتیں ہو جاتی تو اس کا مطلب کیا ہوتا کہ ایک چیز ایک بھی ہو اور ایک ہوتے ہوئے کثیر بھی ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا. بس یہاں تک پتہ چلا کہ وجود فی نفسہ لغیر، اپنی ذات سے بھی عدم کو، اپنی ماہیت سے عدم کو ترک کرتا ہے، ایک اور چیز سے بھی ایک عدم کو ترک کرتا ہے. کس چیز کے عدم کو اس دوسری چیز سے ترک کرتا ہے؟ کہتے ہیں بل عدما زائدا علی ذاتہ و ماہیتہ. ذہن انسان کی ذات کے عدم کو ترک نہیں کرتا، بلکہ انسان کی ماہیت سے ایک اضافی عدم کو ترک کرتا ہے. اسی طرح لون یا بیاض ثوب کی ذات سے عدم کو ترک نہیں کرتا، بل عدما زائدا، بلکہ ثوب پر ایک اضافی جو عدم تھا نا، مثلا بے رنگ تھا، ٹھیک ہے، تو اس بے رنگی کو رنگ آ کے کیا کر دیتا ہے؟ ہاں، بھگا دیتا ہے. بل عدما زائدا علی ذاتہ و ماہیتہ لہو نوع مقارنۃ لہو. اچھا، ان دو، یہ جو وجود لغیر ہی ہے اور دوسری چیز سے جس عدم کو ترک کرتا ہے، وہ اس وجود لغیر ہی اور اس وجود اس شیء آخر کے درمیان ایک تقارن بھی ہے. یہ ان کا ساتھ بھی ہوتا ہے، اکٹھے بھی ہوتے ہیں، ایک طرح کا ان میں اتحاد ہوتا ہے. خوب جی، مثال دیں. اب تک بات بہت کلیئر نہیں ہوئی. فرماتے ہیں دیکھیں کل علم، اس علم کو لے لیں. الذی یطرد بوجود العدم عن ماہیتہ الکیفیہ. علم سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اپنی ماہیت سے. علم کی ماہیت بلا کیا تھی؟ کیف والی ماہیت تھی نا، مقولہ کیف سے علم پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. تو ماہیات میں سے کچھ ماہیات ہوتی ہیں کیفیہ، کیفیت جو بنتی ہیں کسی چیز کی، یا خود کیفیت ہوتی ہیں. تو علم سب سے پہلے تو اپنی جو اس کی کیفی ماہیت تھی اس سے عدم کو بھگاتا ہے، وجود پا لیتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ وَيَطْرُدُ بِهِ، اور اسی اپنے وجود کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے بِعَيْنِهِ، خود اسی وجود کے ذریعے جس کے ذریعے اس نے اپنی ذات سے عدم کو ترک کیا تھا. ان موضوعہ، اپنے موضوع سے الجہلہ، اپنے موضوع سے جہل کو بھی نکال باہر کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ الذی هو نوع من العدم یقارنہ. یہ جہل کیا تھا؟ الذی والا جملہ جہل کی توضیح ہے، جہل کی تفسیر ہے. جہل الذی هو نوع من العدم، جہل ایک طرح کا عدم ہے نا. ہاں، یقارنہ اس موضوع کے ساتھ مقارن تھا. اس انسان کے ساتھ یہ جہل پہلے مقارن تھا، پہلے وہ اس کا ساتھی تھا. علم آ کر کہتا ہے تم نکل جو، میں ساتھی بنوں گا، میں اس کے ساتھ چلوں گا، میں اس کے ساتھ مقارنت اختیار کروں گا. تو وہ عدم جو اس شے کے ساتھ مقارن تھا اس کو بھگا دیا، اس کی جگہ خود بیٹھ گیا علم آ کے. وَقَلْ قُدْرَةٌ، ایک اور مثال قدرت. فَإِنَّا كَمَا تَطْرُدُ عَنْ مَاهِيَّةِ نَفْسِهَا الْعَدَمَ. طاقت، قدرت سب سے پہلے تو عدم قدرت اور عجز کو اپنے آزاد سے کیا کرتی ہے؟ بھگا دیتی ہے. پھر کیا کرتے؟ تطرد بعینها، اپنے اسی وجود کے ذریعے بھگاتی ہے، دور کرتی ہے. ان موضوعها العجز، اپنے موضوع سے عجز کو نکال باہر کرتی ہے. ایک مریض تھا، عاجز تھا، ٹھیک ہے جی، جب صحیح ہو گیا، طاقت آ گئی، تو طاقت نے آ کے کیا کیا؟ وہ جو عجز اس کے اندر تھا اس کو نکال باہر کیا، خود آ کے اس مریض کے ساتھ مقرون ہو گیا. اب یہ صحت مند بھی ہے، اٹا کٹا بھی ہے اور طاقتور بھی ہے. اب تک یہ دو قسمیں آپ نے ہمیں وجود فی نفسہ کی کر کے دکھائیں. اس کی کوئی دلیل بھی ہے کہ واقعاً آیا یہ وجود فی نفسہ لغیر ہی پایا بھی جاتا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے؟ نہیں. کہتے ہیں ہاں، والدلیل علی تحقق ھذا القسم، اس قسم کے تحقق پر دلیل کیا ہے؟ وجودات الاعراض، اعراض کا وجود ہے. خود فإن كل منها كما يطرد، جتنی بھی اعراض ہیں ان میں سے ہر عرض كما يطرد عن ماہیت نفس العدم، جیسے وہ خود اپنی
ماہیت سے عدم کو ترک کرتی ہے، یطرد بعینہ عن موضوعہ نوعا من العدم، خود اسی وجود کے ذریعے سے اپنے موضوع سے بھی ایک طرح کا عدم دور کرتی ہے۔ وہ چائے جو صبح آپ نے ناشتے میں پی، جب تک اس میں چینی نہیں ڈلی تھی، مٹھاس نہیں آیا تھا، حلاوت نہیں آئی تھی، تو وہ پھیکی تھی، مزہ بھی نہیں دے رہی تھی۔ آپ نے اس میں شکر ڈالی، پہلے تو خود مٹھاس ایگزسٹ کرتا ہے، نہ ہوتا تو میٹھا کسی اور کو کہاں سے کرتا، خود ایگزسٹ کرتا ہے، اپنی ذات سے عدم کو بھگایا، پھر آگے چائے میں جو پھیکا پن تھا، جو عدم شیرینی تھی، مٹھاس تھی، اس کو نکال باہر کیا، خود آگے اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ تو کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ چائے پھیکی بھی ہوتی ہے اور میٹھی بھی ہوتی ہے؟ تو پھیکا اور میٹھا پن پائے جاتے ہیں تو ہم اس کا اقرار کرتے ہیں نا، اور جس کو شوگر نہ ہو صبح پھر کہہ بھی رہا ہوتا ہے کہ چینی ڈالو چائے میں، اور جسے شوگر وہ کہتا ہے چینی نہ ڈالنا، میٹھی نہ کرنا، تو یہ ہے تو وگرنہ اب اس کی دلیل اور کیا چاہیے آپ کو؟ وہ جو امکان، کسی چیز کے امکان کی دلیل اس کا وقوع ہوتا ہے۔ ہم سب سارا دن ماہیات کے آراز کے ساتھ ہمارا سروکار ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ الصور النوعیۃ الجوہریہ، اب یہاں پر ایک اور مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو جوہری نوعی صورتیں ہیں نا، وہ بھی ان کا وجود فی نفسہ لغیرہ ہوتا ہے۔ سائنس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز مادے سے بنی ہے، ایسا ہے نا؟ تمام چیزوں کو اگر رول بیک کریں تو کیا آخر پہ رہ جاتا ہے؟ مادہ۔ فلسفہ کیا کہتا ہے؟ فلسفہ بھی کہتا ہے مادہ، مادے کو فلسفہ حیولہ کا نام دیتا ہے۔ اس کائنات کے جواہر میں سے ایک جوہر کیا تھا؟ حیولہ، ٹھیک ہے؟ لیکن حیولہ بیچارہ، جب تک آپ مادے کو کوئی قالب نہ دینا تو وہ تحقق نہیں پائے گا۔ یا آپ کہیں گے کرسی، یہ کرسی کیا ہے؟ مادہ تو میٹیریل ہے، لوہا میٹیریل تھا، کرسی کیا ہے؟ اس کی صورت ہے۔ میز کیا ہے؟ اس کی صورت۔ ہاں، دروازہ کیا ہے؟ ایک مادے کی صورت ہے۔ یہ ساری صورتیں ہیں۔ اگر یہ صورتیں نہ ہوتی، مادہ کیا ہوتا؟ آپ اس کو دیکھ سکتے، ڈیٹیکٹ کر سکتے، اصلا مادہ حاصل تحصل بھی نہ پاتا۔ صورت آ کر، قالب آ کر، سانچہ آ کر مادے کو تشخص دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے سانچہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ مادے کے لیے۔ مادہ موجود تھا، سانچہ آ کے لیکن وہ عدم معین تھا، تعین نہیں رکھتا تھا مادہ۔ صورت آ کر، سانچہ آ کر، قالب آ کر اس مادے سے عدم تعین کو بھگا دیتا ہے اور اسے تعین دے دیتا ہے کہ دیکھو مادہ تو یہاں مائع بن گیا، یہاں تم گیس بن گئے، یہاں تم ٹھوس اور سالڈ چیز بن گئے، آگے سالڈ میں آپ کرسی بن جاؤ، آپ جو ہے میز بن جاؤ، آپ در بن جاؤ، آپ دروازہ، آپ دیوار بن جاؤ۔ تو سائنس کی دنیا میں بھی ایسا ہے۔ فلسفے میں فلسفہ بھی یہی کہتا ہے کہ حیولہ ایک غیر معین چیز ہے، مبہم چیز ہے، وجود رکھتی ہے، لیکن جب تک صورت نوعی نہ آئے، مادہ تھا، انسانیت کی صورت نوعی نہیں آئی جب تک وہ انسان میں نہیں گلا۔ گھوڑے کی صورت نوعی اگر کائنات میں نہ ہوتی تو حیولہ کبھی بھی گھوڑے کی شکل میں ظاہر نہ ہوتا۔ اگر بالفرض ساری انواع نہ ہوتی، صورت نوعی نہ ہوتی، تو مادہ آپ کو کہیں بھی تحصل پاتے ہوئے نظر نہ آتا۔ تو یہ جو صور نوعیہ ہیں، یہ ان کی مثال بھی اسی بیاض اور زہق والی ہے، جسے بیاض انسان کپڑے سے ایک عدم کو ترک کرتا تھا اور اپنی ذات سے بھی، زہق اپنی ذات سے بھی اور انسان سے بھی ایک عدم کو ترک کرتا تھا۔ جو صور جوہریہ نوعیہ ہیں وہ آ کر مادے سے ایک اپنی ذات سے بھی عدم کو ترک کرتی ہیں، مادے سے بھی ایک عدم کو ترک کرتی ہیں۔ آپ ایک مطلب اسی مطلب کو تھوڑا سا غور کریں نا کہ بالفرض یہ جو انواع ہیں، گھوڑا، گدھا، انسان، فلاں فلاں، یہ نہ ہوتے تو جو حیوان کی انواع ہے اگر یہ نہ ہوتی تو مادہ حیولہ کا بھی حیوانی صورت پہ تحقق پاتا، سامنے آتا۔ حیولہ تھا لیکن اس صورت میں کبھی نہیں آ سکتا تھا۔ یہ صورت ہے جس نے اس کو ظہور عطا کیا ہے، جس نے اس کو نمود اور تعین اور تحصل عطا کیا ہے۔ تو
یہ صور نوعیہ ہوئی. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر حیوانیت کا مادہ ہوتا لیکن حیوانی صورتیں نہ ہوتی اور انواع نہ ہوتی تو یہ حیوانی مادہ کبھی بھی حیوان کی صورت میں تحسر اور تحقق نہ پاتا. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ جو صورت نوعی ہے یہ مادے سے ایک عدم کو کیا کر دیتی ہے؟ طرد کر دیتی ہے. وَكَذَلِكَ الصُّوَرُ النَّوْعِيَّةُ الْجَوْهَرِيَّةُ اسی طرح سے نوعی جوہری صورتیں فَإِنَّ لَهَا نَوْعُ حُصُولٍ لِمَوَادِّهَا یہ جو نوعی جوہری صورتیں ہوتی ہیں نا یہ بھی اپنے مادے اور مواد کے لیے ایک طرح کا حصول رکھتی ہیں یعنی ان کے لیے حاصل ہوتی ہیں. جیسے ثوب کے لیے بیاض حاصل ہو جاتا ہے رنگ انسان کے لیے ذہق حاصل ہو جاتا ہے اسی طرح حیوانیت کے مادے کے لیے مثلا انسانی صورت جوہری کیا ہوتی ہے حاصل ہوتی ہے پھر کرتی کیا ہے تکملھا اس مواد کو مکمل کرتی ہے کمپلیٹ کرتی ہے. کہتے ہیں تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے ایک ہاتھ تھا دوسرا نہیں تھا تالی نہیں بج رہی تھی جب دوسرا ہاتھ آیا تو تالی بجی. مادہ تھا صورت نہیں تھی جب صورت آئی تو مادہ گیا مکمل ہو گیا تکملھا ان کو مکمل کرتی ہے. وَتَطْرُدُ عَنْهَا نَقْصًا جَوْهَرِيًّا اور ان سے ایک جوہری نقص کو دور کرتی ہیں یعنی وہی مادہ جو جوہر ہے اس کی جوہریت بھی تب تک تحصل نہیں پاتی جب تک کوئی خاص نوع نہ آئے اس پر. وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الطَّرْدِ یہ جو دوسری قسم کا طرد ہے نا یعنی دوسرے وجود سے ایک عدم کو طرد کرنا هُوَ الْمُرَادُ بِكَوْنِ الْوُجُودِ لِغَيْرِهِ یہی تو ہماری مراد ہے جب ہم کہتے ہیں وجود لغیرہ. وَكَوْنُ نَاعِتًا اور وجود ناعتی بھی سے کہتے ہیں. دیکھیں اب وجود فی نفسی لغیرہ کا ایک نام اعراض ہے ایک خود یہی وجود فی نفسی لغیرہ ہے ایک اور اس کا نام کیا ہے وجود ناعتی. اعراض کو کیا کہتے ہیں وجود ناعتی. ناعت کہتے ہیں نعت کہتے ہیں صفت کو آپ نعت میں پڑھ چکے ہیں. وجود ناعتی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی اور چیز کی صفت بنے ٹھیک ہے سفیدی اور چیز کی صفت بنتی ہے مٹھاس اور چیز کی صفت بنتا ہے انسانی نوعی صورت ایک اور چیز کی صفت بنتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کا وجود کیا وجود فی نفسی لغیرہ ہے وجود ناعتی ہے وجود اعراض ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے وجود فی نفسی لغیرہ کے مقابلے میں کیا ہے وَيُقَابِلُ مَا كَانَ طَارِدًا لِعَدَمِ نَفْسِهِ فَحَسْبُهُ جو صرف اپنی ماہیت اور ذات سے عدم کو طرد کرے اور کسی سے عدم کو طرد نہ کرے وہ اس کے مقابلے میں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں وجود فی نفسی لنفسہ کالانواع التامۃ الجوہریہ جیسے تام جوہری انواع کالانسان والفرس ایک جوہری نوع حاصل ہو چکی ہے انسان. اب یہ انسان کسی اور سے بھی عدم کو طرد کرتا ہے نہیں گھوڑا باقی انواع گدھا فلاں فلاں حیوان کی نہیں. وَيُسَمَّ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْوُجُودِ اس طرح کے وجود کو کیا کہتے ہیں وجوداً لنفسہ. فَإِذَنْ الْمَطْلُوبُ ثَابِتٌ وَذَلِكَ مَا أَرَدْنَاهُ بس مطلوب ثابت ہے ہم یہی تو ارادہ تھا ہمارا کہ آپ کو سمجھا دیں کہ وجود فی نفسہ کے آگے دو قسمیں ہیں. وَرُبَّمَا يُقَسَّمُ الْوُجُودُ لِذَاتِهِ إِلَى الْوُجُودِ بِذَاتِهِ اچھا اب یہ لنفس ہی جو ہے نا دوسری قسم وجود لنفس ہی اس کو لذات ہی بھی کہتے ہیں وجود لذات ہی وجود لغیرہ. اب یہ جو قسم بن گئی وجود فی نفس ہی لنفس ہی یا لذات ہی اس کی پھر آگے تقسیم ہوتی ہے. اس کو پھر تقسیم کیا جاتا ہے بعض اوقات کیسے اِلَى الْوُجُودِ بِذَاتِهِ وَالْوُجُودِ بِغَيْرِهِ ایک وجود بذات ہی ہوتا ہے ایک وجود بغیر ہی ہوتا ہے. خوب جی وجود بذات ہی دیکھیں وہ ہوتا ہے جو خود بخود موجود ہو اس کو علت اور کاز کی ضرورت نہ ہو. اللہ تبارک تعالیٰ کا وجود فی نفس ہی بے نفس ہی لنفس ہی ہے بے نفس ہی ہے ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں پوری کائنات کا وجود فی نفس ہی یا تو ہے فی غیر یا یہاں فی نفس ہی بھی ہے تو کیا ہے فی نفس ہی لے نفس ہی ہے یا لے غیر ہی ہے. وہ جو لے نفس ہی ہے وہ بھی بے نفس ہی نہیں ہے بغیر ہی ہے باللہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے فیض سے ہے.
وَهُوَ بِالْحَقِيقَةِ رَاجِعٌ إِلَى الْعِلِّيَّةِ وَالْمَعْلُولِيَّةِ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ عَنْهَا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وجود بے ذاتی اور بغیر ہی کی انہوں نے قسم کی نا، اصل میں یہ کس کی بات ہے؟ علت اور معلول کی بات ہے. کیونکہ معلول کا وجود بغیر ہی ہوتا ہے، علت کا وجود بے نفس ہی ہوتا ہے. تو چونکہ آگے ہمیں علت کی بحث پڑھنی ہے تو اس کی بات آگے آئے گی. وصلی اللہ علیہ وسلم و نبینا محمد و علیہ وسلم.